نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت نے خیر کے کاموں پر، نیکی کے کاموں پر معاونت کرنے کا حکم دیا ہے کہ نیکی پر معاونت کریں، اور ساتھ ہی فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ پر، ناجائز کام پر، غلط کام پر ایک دوسرے کا تعاون نہ کریں۔ نیکی میں تعاون کریں گے تو اس میں آپ کو بھی اور آپ کے ذریعہ سے جو اس میں لگ رہا ہے اس سے بھی اللہ برابر کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ گناہ کے کام میں اگر ہم ذریعہ بنیں گے یا ہم استعمال ہوں گے تو ہم بھی وبال میں شامل ہوں گے، اور جو ہمیں دیکھ کر اس گناہ میں مبتلا ہوا وہ بھی برابر کا شریک ہوگا۔ نیکی کے کام میں، اچھائی کے کام میں معاونت، یہ ایک بہت وسیع باب ہے، بہت وسیع چیز ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، وہ پیدل جا رہا ہے، آپ نے اس کو سواری پر سوار کر لیا، یہ بھی نیکی ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، آپ کے نے چپکے سے اس کی کفالت اپنے ذمے لے لی، یہ بھی معاونت ہے۔ لیکن خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں موقع کی مناسبت سے جب ہم کوئی کام کر رہے ہوں اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے ذہن میں ہوں، یہ بڑی سعادت ہوتی ہے۔ اگر تعلیمات ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی اس وقت، بعد میں ہم اگر توبہ بھی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی پورے طور پر ہماری تربیت ہوئی نہیں، اصلاح ہوئی نہیں، یعنی وقتی طور پر ہم نے اپنی نفسانیت کو اختیار کر لیا، بعد میں ہمیں شرمندگی ہوئی۔ یہ تو
بہت ساروں کو حاصل ہو ہی جاتا ہے. جو اہم کام ہے وہ یہ کہ عین موقع پر ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ یہ غلط ہے، ہم نے نہیں کرنا. میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالی ایک کافر کو گرا کر اس کے اوپر بیٹھ گئے، قریب تھا کہ اس کو قتل کر دیتے. اس نے جب وہ دیکھا کہ میرا بس نہیں چل رہا تو اس نے حضرت کے چہرے پر تھوک دیا، چہرے پر تھوک دیا. اب آدمی ایسے میں غصے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا کام جلدی کرو، اس کو جلدی نمٹاؤ. ایسے میں تربیت کا اور اصلاح کا پتہ چلتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بجائے اس کے کہ اس کو جلدی سے قتل کر دیتے، اس کو چھوڑا اور ایک طرف کھڑے ہو گئے. وہ خود حیران ہے کہ بھئی ایسے میں تو مجھے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، مجھے چھوڑ دیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلے میں آپ کو قتل کرنا چاہ رہا تھا اللہ کے لیے، اب جب آپ نے تھوکا تو میرے اندر میں ایک غصہ آ گیا. اب مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ اب میں اگر قتل کرتا ہوں تو ایسا نہ ہو اپنی ذات کی وجہ سے آپ کو قتل کروں اور اللہ کے لیے نہ ہو. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خیر کے کاموں. اب یہ نہیں تھا کہ بس صرف جو میرے ذمہ کام ہے وہ نہیں، اپنا کام کرنے کے بعد پھر بھی دوسرے کے کام میں لگ رہے ہیں. غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا حکم دیا. یعنی 10 لوگوں نے 40 ہاتھ خندق کھودنی ہے، اور یہ آسان کام نہیں ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اپنے حصے کا کام کر لیتے تو وہ ایک طرف ہو کر کے بیٹھتے نہیں تھے کہ بھئی ہم نے تو اپنے حصے کا کام کر لیا، اب وہ جانے ان کا کام. اب وہ وہاں سے ہٹ کر دوسروں کے ساتھ لگ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے حصے کا کام مکمل ہو گیا، ہم آپ کی معاونت کریں تاکہ آپ کے حصے کا کام بھی ہو جائے. دیکھو میرے بھائیوں، دیکھنا یہ ہے کہ یہ جذبہ ہم میں ہے، یعنی اپنے حصے کا کام کر لیا. ظاہر ہے ہم بھی تو مشقت کا کام کر کے فارغ ہوئے ہیں نا. اب ہم مشقت کا کام کر کے فارغ ہوئے تو ہم آرام لیں؟ نہیں، بلکہ فوراً دوسروں کے ساتھ لگ گئے کہ ہم آپ کے حصے کا کام بھی ہم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. یعنی اپنے آپ کو دوسرے کے ساتھ اس کے کام میں شریک کر دینا، اس کو راحت پہنچانا، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر دوسرے کو راحت پہنچانا. آج ہم دیکھیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے، کیا ہم میں یہ جذبہ ہے؟ کیا ہم یہ سوچیں کہ بھائی اب تک ہم نے تو راحت حاصل کی، دوسرے نے مشقت حاصل کی، تو لہٰذا اب ہم انہیں راحت دے دیں اور خود مشقت حاصل کر لیں؟ نہیں.
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کا سفر کیا. جب شام کا سفر کیا تو ساتھ جو ہے وہ غلام ہے. کون ہے؟ غلام. غلام کا تصور آج کے نوکر پر نہیں کر سکتے ہم. نوکر کے ہم مالک نہیں ہوتے، نوکر کو ہم بیچ نہیں سکتے. غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اپنی ذات کا بھی مالک نہیں ہوتا. اس کو جب چاہے مالک جتنے پیسوں میں چاہے بیچ دے. غلام کی کوئی چیز اپنی نہیں ہوتی، اس کے آقا کی ہوتی. غلام کو اگر مالک کہے کہ آپ نے 24 گھنٹے کھڑے رہنا ہے تو اس نے کھڑے رہنا ہے، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں. تو حضرت نے جب سفر کیا تو غلام سے مشورے میں کہنے لگے کہ بھئی ہم سفر کر رہے ہیں، سفر کیسے کریں گے؟ سفر کیسے کریں گے؟ اچھا آپ بتائیں کیسے سفر کریں گے؟ مثال کے طور پر ایک سپاہی ہو، فوج کا ہو یا پولیس کا ہو، اور ایک جو ہے وزیر اعظم ہو، تو کیا وزیر اعظم سپاہی کو اپنے ساتھ بٹھائے گا؟ وزیر اعظم سپاہی کو اپنے ساتھ بٹھائے گا؟ سپاہی تو بہت دور کی بات ہے. ایس ایچ او، ایس پی، ڈی ایس پی وہ سلوٹ مارتے ہیں، ان کو قریب آنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو غلام نے کہا کہ حضرت سفر ایسا ہوگا کہ آپ سواری پر سوار ہوں گے، میں پیدل چلوں گا، اور اس طرح سے سفر طے ہوگا. میں پیدل چلتا رہوں گا. حضرت نے فرمایا نا نا، یہ تو نا انصافی ہوگی. یہ کیا ہوگا؟ نا انصافی ہوگی. حضرت پھر کیسے؟ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو تم بھی انسان، میں بھی انسان. جیسے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے مجھے تکلیف پہنچتی ہے، جیسے مجھے تھکاوٹ ہوتی ہے تمہیں بھی تھکاوٹ ہوتی ہے. لہذا کچھ وقت میں سواری پر سوار ہو کر سوار ہوں گا، آپ اس سواری کی لگام پکڑ کر کے پیدل چلیں گے. پھر ایک فاصلے کے بعد آپ سواری پر سوار ہوں گے. سمجھیں بات، آپ سواری پر سوار ہوں گے اور میں لگام پکڑ کے پیدل چلوں گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اپنے غلام سے یہ کہہ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، ہمیں نمونہ دیا جا رہا ہے کہ بھئی جیسے ہم راحت چاہتے ہیں دوسرا بھی راحت چاہتا ہے، جیسے ہم تکلیف سے پریشان ہوتے ہیں دوسرا بھی ہوتا ہے. اور پھر کیا فرمایا؟ صرف یہ نہیں کہ اپنا خیال کر لیا، اپنے غلام کا خیال کر لیا، نہیں، فرمایا کہ کچھ وقت آپ سوار ہوں گے میں پیدل، اور کچھ وقت میں سوار ہوں گا آپ پیدل، اور ایک کچھ وقت نہ آپ سوار ہوں گے نہ میں سوار ہوں گا، بلکہ دونوں پیدل چلیں گے اور سواری کو خالی چلائیں گے تاکہ اس کو بھی آرام مل جائے، اس کو بھی آرام مل جائے. دیانتداری سے بتاؤ، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. یہ باتیں صرف ہماری زبان کی حد تک رہ گئیں، یہ سننے کی حد تک رہ گئیں. جب عمل کے میدان میں نکلتے ہیں تو کیا اس وقت یہ ہوتا ہے؟ نہیں. ہم جب ہماری تربیت، ہماری اصلاح
اس کی عملی میں شکل سفر میں ہوتی ہے کہ سفر میں جب مشقت کا وقت ہوتا ہے، تکلیف کا وقت ہوتا ہے، پریشانی کا وقت ہوتا ہے، اس وقت ہمارے احساسات، جذبات دوسروں کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ راحت میں تو سب کچھ ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب حاجی حج کے لیے جاتے ہیں تو سفر میں ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑتے ہیں، حتیٰ کہ کمرے کے اوپر لڑ پڑتے ہیں. سواری میں پہلے سوار ہونے پر لڑ پڑتے ہیں. کیا ہے کہ یہ مشقت کا وقت ہے، سفر کا وقت ہے. ایسے میں اپنے جذبات کو قربان کر کے دوسروں کو ترجیح دینا، یہ ہماری تربیت کا پتہ بتلاتی ہے. اس سے دینی اعتبار سے ہمارا مورال کیا ہے پتہ چلتا ہے. دینی اعتبار سے ہم کس لیول پہ کھڑے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے. اور اگر ہم یہ کہیں پہلے میرا جسم، پہلے میری راحت، تو پھر سچی بات یہ ہے پھر ہم میں اور ایک عام آدمی میں کیا فرق ہو؟ یہ بات تو ہر آدمی کہتا ہے. نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جنگ یرموک میں زخموں سے چور ہیں. لڑائی میں بھی، اس میدان جہاد میں بھی بڑا پتہ چلتا ہے. زخموں سے چور. ایک صحابی اپنے عزیز کو دیکھنے کے لیے نکلے تو دیکھا کہ وہ زخموں سے چور ہیں. انہوں نے جا کے سلام کیا، انہوں نے آنکھ کھولی، انہوں نے اشارے سے پانی مانگا تو انہوں نے پانی ساتھ لے کے گئے تھے، پانی ڈالا اور اس کے سامنے پانی کا پیالہ کیا. وہ ہونٹوں کے قریب لے کے گئے تو پاس ہی زخموں سے چور ایک دوسرے صحابی لیٹے ہوئے تھے. انہوں نے آنکھ ہی، انہوں نے ان کی طرف دیکھا جو زخمی تھے، اشارہ کر دیا کہ پہلے ان کو پلا دو، پہلے ان کو پلاؤ. یہ ان کی طرف بڑھے. تیسرے صحابی پاس لیٹے ہوئے تھے، انہوں نے آنکھ کی تو اس دوسرے نے کہا پہلے ان کو پلا دو. جب وہ تیسرے کی طرف گئے تو وہ شہید ہو گئے. دوسرے کے پاس آئے وہ شہید ہو گئے. تیسرے کے پاس آئے وہ شہید ہو گئے. ہر ایک نے یہ عملاً دکھایا کہ میری دوسرے کی سنور جائے، میری بگڑتی ہے بگڑ جائے. بات سمجھ میں آئے؟ ہر ایک نے عمل سے یہ بتلایا کہ دوسرے کی سنور جائے، میری بگڑتی ہے بگڑ جائے، میری پرواہ نہیں، دوسرے کی سنور جائے، شاید اس کی زندگی بچ جائے. دیکھو میرے پیاروں، کیا ہم میں یہ چیز ہے؟ نہیں. اس کو اخلاقیات بھی کہتے ہیں. اخلاقیات اسی چیز کا نام ہے. مسکرانا یہ اخلاقیات نہیں ہے. مسکرانا یہ اخلاقیات نہیں ہے. اخلاقیات تو یہ ہے دل سے دوسرے کی بنانے کی فکر میں رہنا. دل میں یہ جذبہ ہو کہ دوسرے کی سنور جائے، دوسرے کو راحت پہنچ جائے. دیکھو میرے بھائیوں، سیلاب زدگان، سیلاب آیا، ہمارے ملک کا بہت بڑا حصہ اس سے متاثر ہوا، بہت بڑا حصہ متاثر ہوا. یعنی 3 کروڑ سے زائد لوگ اس میں متاثر ہوئے. 7 لاکھ سے زائد لوگ بے گھر ہوئے.
اور اسی طرح جو انتقال کر گئے، جو دیکھو یہ جتنے بھی لوگ تھے، میری ان سے آج تک نہ میں نے ان کو دیکھا ہے، نہ میں ان کے علاقے میں گیا، نہ میرا ان سے کوئی رشتہ ہے، نہ میری کوئی ان سے ہم زبان ہے، کچھ بھی نہیں۔ کیا رشتہ ہے؟ کلمے کا رشتہ ہے۔ کیا رشتہ ہے؟ مسجد کا رشتہ ہے۔ کیا رشتہ ہے؟ اللہ کے رسول کا رشتہ ہے۔ کیا رشتہ ہے؟ بیت اللہ کا رشتہ ہے۔ کیا رشتہ ہے؟ قرآن کا رشتہ ہے۔ کیا رشتہ ہے؟ اسلام کا رشتہ ہے۔ کیا رشتہ ہے؟ اللہ کی محبت کا رشتہ ہے۔ اس رشتے نے مجھے آپ کو مجبور کیا۔ اللہ نے انہیں میرا بھائی کہا، انما المؤمنون اخوہ۔ اللہ کے اس حکم کے پیش نظر ہم جیسے بھی تھے، جتنے بھی تھے، جو ہمارے بس میں تھا کر رہے ہیں، ہو رہا ہے، کیا ہے، اللہ نے اپنی رحمت سے کروایا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ نے اپنی رحمت سے کروایا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں انہیں پرواہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں۔ دیکھو میرے پیاروں، دین 5 شعبوں کا نام ہے۔ اگر یہ 5 شعبے زندہ ہیں تو پورا دین زندہ ہے۔ 5 شعبے زندہ نہیں ہیں تو دین زندہ نہیں ہے۔ 5 شعبے کیا ہے؟ عقائد ٹھیک ہوں، عبادات ٹھیک ہوں، معاملات ٹھیک ہوں، معاشرت ٹھیک ہو، اخلاقیات ٹھیک ہوں۔ یہ عمل ہو رہا ہے سیلاب زدگان کے لیے، یہ ہماری اخلاقیات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان، آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں کسی مسلمان کی حاجت اور ضرورت پوری کرنے کے لیے قدم اٹھاؤں تو فرمایا یہ بہتر ہے اس سے کہ میں اپنی مسجد میں 1 مہینے کا اعتکاف کروں۔ اب اعتکاف کتنا اونچا عمل ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے میں بھوکا تھا، آپ نے کھانا نہیں دیا، پیاسا تھا، پانی نہیں دیا، کپڑا نہیں تھا، آپ نے کپڑا نہیں دیا۔ انسان حیران ہوگا، اللہ فرمائیں گے میرا بندہ بھوکا تھا، آپ نے کھانا نہیں دیا، اس کے جسم پر کپڑا نہیں تھا، آپ نے کپڑا نہیں، اس کو پہنایا ہوتا تو مجھے پہنا دیا ہوتا۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور ارشاد فرمائے الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ یاد رکھو جو اللہ کے کنبے سے محبت کر رہا ہے وہ اللہ سے محبت کر رہا ہے۔ ہم نے تو ان کو دیکھا نہیں، ہمارا ان سے کوئی مفاد نہیں، ہماری ان سے کوئی رشتہ داری نہیں۔ یہ جو ہو رہا ہے یہ اللہ کی محبت پر ہو رہا ہے، نہ ہم نے ان پر کوئی احسان جتلانا ہے، نہ ہم اب اس کا کوئی ان سے بدلہ چاہ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اگر ہمارے اندر میں یہ جذبہ نہیں ہے، یہ احساس ہی نہیں ہے، یہ جذبہ ہی نہیں، دیکھیں 2 باتیں ہیں۔ ایک ہے کہ آپ کر کچھ نہیں پا رہے، اندر میں تڑپ بہت ہے، تڑپ بہت ہے، کر کچھ نہیں پا رہے، اس کو کرنے والے کے برابر اجر ملے گا، اس لیے کہ اس کے اندر جذبہ ہے لیکن بے بس ہے، کر کچھ نہیں پا رہا۔ اور ایک ہے کہ بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن اندر میں تڑپ ہی نہیں، اس کا ایمان ناقص ہے، اس کا دین ناقص ہے، اسے توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے، جسم کا ایک حصہ کٹ جائے
اور دوسرے حصے کو پرواہ نہ ہو. نہیں، حضور نے ارشاد فرمایا المؤمن کا جسد واحد، مومن ایک جسم کی مانند ہے. ایک آنکھ کو تکلیف پورے جسم کو تکلیف ہوتی، پورے جسم کو تکلیف. اور یہ جن لوگوں کے پاس ہم جا رہے ہیں یا جاتے ہیں، آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. ابھی کل ہی ایک ساتھی بتلا رہے تھے کہ ایسے لوگ جو کروڑوں کے مالک تھے، جو ہمیشہ خرچ کرنے والے تھے، آج اس بے بسی اور بے کسی میں ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہ ہم لائن میں لگ کے مانگ سکتے ہیں، نہ ہم روڈ میں آ کر کے بیٹھ سکتے ہیں، نہ ہم 5 کلو کے راشن کے پیچھے بھاگ سکتے ہیں. دیانتداری سے بتاؤ کہ ایک شخص جو ہمیشہ خرچ کرنے والا ہے، جس کو اللہ نے ہمیشہ عزت سے رکھا، اچانک اس کے اوپر آفت آ گئی، کچھ بھی ہو جائے وہ لائن میں نہیں لگے گا، وہ لائن میں نہیں لگے گا. کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے سوال نہیں کرے گا. ایسے لوگوں تک پہنچنا آسان نیکی ہم آسان کماتے ہیں، جس میں ہینگ کچھ بھی نہ ہو، خرچ بھی نہ ہو. کیا نیکی کماتے ہیں؟ یہاں سے ٹرک بھرا اور جا کے سندھ میں روڈ پہ ڈال کے آ گئے. بس بھائی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے بھائی، ہم نے تو پیر کو آفس جانا ہے، منگل کو آفس جانا ہے، ہفتہ اتوار ہمارے پاس ٹائم ہے، اس 2 دن میں ہم نے کرنا ہے جو کرنا ہے، بس ختم، اس کے بعد ٹائم نہیں. دیانتداری سے بتاؤ کس کے پاس ٹائم ہے؟ ایک تو پہلے جمع کریں، پھر یہ فکر ہو کہ ایک ایک پائی کی فکر ہو کہ یہ ایک ایک پائی صحیح مستحقین تک پہنچے. نہیں پہنچے گی تو کل قیامت کے دن گریبان پکڑا جائے گا. اور دوسرا، سفر کی مشقت، 15 گھنٹے 20 گھنٹے مستقل سفر کر رہے ہیں، پھر پیدل چل رہے ہیں، پھر صحیح مستحقین تک پہنچا رہے ہیں. تو یہ میرے عزیزو بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام. لیکن اللہ جن کے دلوں میں ڈال دے. کل ہمارے ایک دوست آئے تھے، وہ کلفٹن میں ہی رہتے ہیں، بات ہوئی، وہ بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے، کام کر رہے ہیں، اللہ قبول فرما لے. تو یہاں دیکھا تو بہت خوش ہوئے. مجھے کہنے لگے کہ بھئی ماشاءاللہ سے آپ کو دیکھتے ہیں اور وہاں کلفٹن میں مفتی عبدالستار صاحب کو دیکھتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ یہاں بھی ایک بہت مجمع جو ہے وہ لگا ہوا ہے، کام میں لگا ہوا ہے. میں نے ان کو کچھ بتائی کارگزاری، بہت ہی خوش ہوں، بہت ہی خوش ہوں. تو انہوں نے جو بات بتائی وہ بتانے لگے کہ مفتی عبدالستار صاحب کے ساتھ ایسے ایسے لوگ لگے ہوئے ہیں جو اربوں کے مالک ہیں، ایک مزدور سے زیادہ بڑھ کے کام کر رہے ہیں. سمجھو بات کو، جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ، جو بعض دفعہ مال دے دیتا ہے انسان، لیکن مزدور بن کر لگنا، کام کرنا، یہ نہیں ہو پاتا. انہوں نے جو بات بتائی، انہوں نے کہا کہ میں اس بات پر بہت متاثر، وہ وہیں رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں ان کو بائی نیم اور بائی ذات اچھے طریقے سے جانتا ہوں، اربوں کے مالک ہیں. اگر آپ دیکھیں گے تو پہچان نہیں سکیں گے، جب وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے کرائے کے مزدور ہیں. میں نے کہا ایسی ہی مخلصوں کی برکت سے کام اتنا آگے بڑھا ہوا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یاد رکھیں، میرا آپ کا معاملہ
بندوں سے نہیں ہے، نہ میں نے آپ نے بندوں سے کوئی انعام اور اعزاز لینا ہے، نہیں۔ بندے کسی کو کیا دیں گے؟ یہ تو دنیا میں ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام کریں، 4 اس کو اچھا کہیں گے، 4 برا بھی کہیں گے، 4 اس میں کیڑے نکالیں گے، 5 اس کو کہیں گے کہ ٹھیک ہے۔ نہیں، بندے اگر سارے بندوں نے کہہ بھی دیا کہ واہ 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 بہت اچھا کام ہے، تو کیا ہوا؟ ایک دلہن تھی، رخصتی سے پہلے اس کی سہیلیوں نے دیکھا تو کہنے لگی تم بہت پیاری لگ رہی، بہت پیاری لگ رہی، بہت اچھی لگ رہی۔ وہ رو پڑی۔ یہ حیران ہوئی کہ یہ کیا بات ہے، ہم نے تو اس کی تعریف ہی کی ہے، ہم نے تو یہی کہا ہے کہ تم بہت اچھی لگ رہی ہو، بہت پیاری لگ رہی ہو، اور یہ رو دی۔ خیر، اس نے بڑی مشکل سے اپنے آنسو سنبھالتے ہوئے کہا کہ تمہاری تعریف کرنے سے کیا ہوگا، کاش کہ میرا شوہر بھی کہہ دے کہ تم بہت اچھی لگ رہی ہو، کاش کہ جس کے گھر میں جا رہی ہوں وہ بھی یہ بات کہہ دے کہ تم بہت اچھی لگ رہی ہو، پھر تو واقعی میں اچھی لگ رہی ہوں۔ میرے پیارو، ساری دنیا مل کے کہہ دے بہت اچھا بہت اچھا، نہیں، جس کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، کاش کہ کل قیامت کے دن اللہ بھی ہمارے کام سے راضی ہو جائیں، بس پھر تو کیا ہی بات ہے۔ وہاں سے اگر قبول ہے، یہ ہو گیا تو بیڑے پار، آپ نے سارے جہان کو ادھر سے ادھر کر دیا، سب کچھ کر دیا، اور وہاں کہہ دیا کہ ختم، کچھ بھی نہیں، تو ختم ہو گئی بات، کس کام کی؟ اس لیے کرنا بھی ہے، ڈرنا بھی ہے، کرنا بھی ہے، ڈرنا بھی ہے، کرنے کے بعد ڈرنا ہے، اور کرنے سے پہلے بھی ڈرنا ہے۔ یا اللہ، نہ پہلے نہ بعد میں، نہ کرتے ہوئے کسی بھی لمحے ہماری نیت میں کوئی فطور نہ آئے، ہماری یہ محنت صرف اور صرف تیری رضا کے لیے ہو، مال دیتے ہوئے یہ نیت ہو، خرچ کرتے ہوئے یہ نیت ہو، کام کرتے ہوئے یہ نیت ہو کہ یا اللہ تیری رضا کے لیے، اے اللہ آپ قبول فرما دیجیے۔ تو میرے عزیزو، پھر تو انشاءاللہ تعالی بیڑے پار ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم سمجھیں کہ بھئی یہ تو فلاں کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ تو فلاں کی وجہ سے مارے گئے، ہم کون؟ نہیں، یہ اللہ ہی کی رحمت سے ہو رہا ہے، اور اسی کی رحمت سے ہوگا۔ یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس نے مجھے آپ کو ذریعہ بنا دیا۔ اس پر شکر کی ضرورت ہے، فکر کی ضرورت ہے۔ تو بھائی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 200 خیمے، پہلے 250 خیمہ الحمدللہ گیا تھا، اب 200 خیمے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم 800 کے قریب بستر ہو جائیں، جس میں گدے ہیں، رضائیں ہیں، آپ کے سامنے ہیں، جیکٹیں ہیں، بچوں کے لیے الگ ہیں، بڑوں کے لیے الگ ہیں، گرم ٹوپیاں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے ہے، اور اللہ ہی کے کرم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، کام میں حصہ لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائے۔ ایک تو دعا کے بعد، مجلس ذکر کے بعد تھوڑا سا کام ہے، زیادہ تو نمٹ گیا الحمدللہ، لیکن تھوڑا ابھی باقی ہے۔ وہ کام یہ ہے کہ جو رضائیں ہیں ان کو پلاسٹک کی تھیلیوں میں ڈالنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ سب لوگ شریک ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا یہ ہے، کل
صبح 10:30 بجے وہاں گلشن میں ایک جگہ پر جو ہے جیکٹیں رکھی ہیں، ان کو پلاسٹک کی تھیلیوں میں پیک کرنے ہیں، بچوں کی ٹوپیاں ہیں، وہ سب یہ کام کرنا ہے۔ اس کے لیے کچھ ساتھیوں کی ضرورت ہے جو صبح 10:30 بجے یہاں ہوں، پھر انشاءاللہ یہاں سے 2-3 گاڑیوں میں ساتھی وہاں چلے جائیں گے۔ 1-2 گھنٹوں کا کام ہے، انشاءاللہ وہ نمٹ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، اور یہ بہت بڑا اونچا عمل ہے۔ تو اس کے لیے کون کون ساتھی تیار ہے؟ جزاکم ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھو بھائی، میں تو بھول جاؤں گا، آپ نام لکھوا دیں تو اچھا ہے، نام لکھوا دیں تاکہ پتہ چل جائے۔ اطہر بھائی نام لکھ لو، نام لکھ لو، نام لکھوا دیں، اللہ تعالیٰ جزا